پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عدلیہ میں مداخلت میں مختلف ادارے ملوث ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا ہے کسی قسم کی قربانی دینی پڑے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ خوشی ہے عدلیہ بغیر خوف، ڈر اور لالچ کے فیصلے کر رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کا کہنا ہے عدلیہ میں مداخلت میں مختلف ادارے ملوث ہیں۔ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کا کہنا تھا کہ کسی قسم کی قربانی دینی پڑے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک جج صاحب نے بھی قربانی دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانے کے لیے ہم نے فیصلہ جرأت اور دلیری سے کرنا ہے۔ راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان کا کہنا تھا ہماری عدالتوں میں آج بھی ہزاروں مقدمات التوا کا شکار ہیں۔ ایک نسل مقدمہ کرتی ہے اور تیسری نسل جا کر فیصلہ سنتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں خطوط آتے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ خوشی ہے عدلیہ بغیر خوف، ڈر اور لالچ کے فیصلے کر رہی ہے۔ ہمیں آئین و قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ عدلیہ میں مداخلت میں مختلف ادارے ملوث ہیں۔ جلد عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہوگی۔ انہوں نے کہا ایسے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کام کرنا ہے۔ ہمیں کسی کے ڈر خوف کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ عدالتی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ججز نے شکایات کی کہ وہ خوفزدہ ہیں۔ یہ مسئلہ ملک کی بدقسمتی ہے۔ ججز نے سارے واقعات بیان کیے ہیں جو ان پر ہو گزرے ہیں۔ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کا مزید کہنا تھا کہ فیصلوں میں تاخیر سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اکثر مقدمات میں گواہ ہی پیش نہیں ہوتے۔ بیرون ممالک میں بسنے والے پاکستانیوں کو بھی مقدمات میں مسائل کا سامنا ہے۔ عوام کو فوری اور سستا انصاف پیدا کرنے کے لیے آسانی پیدا کرنی ہوگی۔ ہم سمندر میں ایک قطرے کے برابر بھی بہتری لے آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیں گے۔ لاہور میں شدید گرمی سے شہری نڈھال، گھروں سے باہر نکلنا محال۔ ملک کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی توقع۔ موسم کا مزید حال اس رپورٹ میں۔ ملک کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی توقع ہے۔ لاہور میں شدید گرمی کے باعث شہری نڈھال ہو گئے۔ گرمی کی شدت میں اضافے سے شہریوں کے لیے گھروں سے باہر نکلنا محال ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبائی دارالحکومت لاہور میں گرمی کی شدت برقرار ہے اور شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 30 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق شہر میں ہوا کی رفتار 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 31% تک پہنچ گیا۔ تاہم شہر میں بادل برسنے کے 10% امکانات ہیں۔ دوسری جانب مری، گلیات، راولپنڈی، اٹک، تلہ گنگ، چکوال اور جہلم میں بھی بارش ہونے کی توقع ہے۔ خوشاں، بھکر، سرگودا، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد، ساہیوال، اوکاڑہ، قصور، ننکانہ صاحب، گجرات، میاں والی، لاہور، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، وزیر آباد، سیالکوٹ، نارووال اور گوجرانوالہ میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی پنجاب میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں چند مقامات پر بارش ہونے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے اکثر بالائی علاقوں میں بارش کی توقع ہے۔ خضدار، قلات، لسبیلا، پنجکور اور آوران میں بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کہیں بارش، بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہنے کی پیش گوئی۔ مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، کرم اور وزیرستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہونے کی توقع ہے۔ پشاور، مردان، صوابی، نوشہرہ، چارسدہ، کوہاٹ، ہنگو اور کرک میں بھی بارش ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ سندھ کے ساحلی علاقوں میں گرم اور مرطوب رہے گا۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں کمی کر دی۔ شرح سود میں 150 بیسس پوائنٹس کمی کی گئی۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $1 ارب قرض کی منظوری دے دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عالمی بینک کی جانب سے پاکستان کے لیے $1 ارب قرض کی منظوری دے دی گئی۔ عالمی بینک کا کہنا ہے کہ منصوبے سے بجلی کی سپلائی میں بہتری اور توسیع ہوگی، ساتھ ہی عوام کو سماجی و معاشی سہولیات تک رسائی حاصل ہوگی۔ داسو ہائیڈرو منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ اس سے پاکستان میں سستی بجلی پیدا ہو سکے گی۔ $1 ارب قرض کی منظوری عالمی بینک نے داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے دی ہے۔ اضافی فنڈز کی منظوری داسو ہائیڈرو منصوبے کے فیز 1 پر خرچ کی جائے گی۔ ورلڈ بینک کے مطابق منصوبہ مکمل ہونے پر 4320 میگا واٹ سے 5400 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ پہلے مرحلے میں بجلی کا پیداواری تخمینہ 2160 میگا واٹ ہے۔ اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی بیان جاری کر دیا جس کے مطابق شرح سود میں 150 بیسس پوائنٹس کمی کی گئی ہے۔ افراط زر مئی میں 11.8% رہی جبکہ سخت زرعی پالیسی اور غذائی اشیاء کی قیمتوں میں کمی سے مہنگائی تیزی سے کم ہوئی۔ عمومی مہنگائی جو اپریل میں 17.3% تھی
گر کر مئی 2024 میں 11.8% رہ گئی۔ مہنگائی میں کمی کی وجہ سخت زرعی پالیسی کا تسلسل، گندم اور غذائی اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہے، جبکہ توانائی کی سرکاری قیمتوں میں کی جانے والی تخفیف سے بھی افراط زر کم ہوا۔ بجٹ اقدامات، بجلی اور گیس کے نرخوں میں تبدیلی سے مہنگائی کے منظرنامے کو خطرہ ہے۔ اس طرح جولائی 2024 میں مہنگائی کی موجودہ سطح میں نمایاں اضافے کا خطرہ ہے، جبکہ مہنگائی مالی سال 2025 کے دوران بتدریج کم ہوتی جائے گی۔ حقیقی جی ڈی پی نمو 2.4% پر معتدل رہی۔ صنعت اور خدمات کے شعبوں کی بحالی پست رہی۔ قرض کی بھاری اقساط اور سرکاری رقوم کی کم آمد کے باوجود جاری کھاتے کا خسارہ کم رہا۔ زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر بہتر ہو کر تقریباً $9 ارب تک پہنچ گئے۔ حکومت توسیعی فنڈ سہولت پروگرام کے لیے IMF سے رابطے میں ہے۔ IMF پروگرام سے رقوم کی آمد میں اضافہ ہوگا، جس سے زر مبادلہ کے بفرز کو مزید بڑھانے میں مدد ملے گی۔ تیل کی بین الاقوامی قیمتیں کم ہوئی ہیں، جبکہ نان آئل اجناس کے نرخ قدرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ شرح سود 25 جون 2023 سے 22% پر برقرار تھی۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔